بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ درس بخاری شریف میں جمعے کے بیان میں امام بخاری رحمہ اللہ نے خطبے سے متعلق دو باب باندھے ہیں۔ کھڑے ہو کر خطبہ دینا حنفیہ کے نزدیک یہ سنت ہے، مالکیہ حضرات کے نزدیک یہ واجب ہے، شوافی اور حنابلہ کے نزدیک شرط ہے۔ لہذا حنفیہ کے نزدیک چونکہ سنت ہے، اگر کوئی بوڑھا ہے، کوئی بزرگ ہے، کھڑے ہو کر خطبہ نہیں دے سکتا تب بھی خطبہ ادا ہو جائے گا۔ شرط نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر دیا جائے۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ اور یہ جو دو خطبے دینا ہے، خطبے کے درمیان بیٹھنا ہے، یہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کچھ خطبہ ارشاد فرماتے، پھر بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہو جاتے، جیسا کہ آج کل تم لوگ دیکھتے ہو۔ اور خطبے میں مجمع کی طرف اور لوگوں کی طرف رخ کر کے خطبہ دینا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن منبر کے اوپر بیٹھ گئے اور ہم آپ کے آس پاس ہم بھی بیٹھ گئے۔ تو یہ عام حالات میں بھی جمعے کے خطبے کے علاوہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں گفتگو فرماتے تھے۔ جب تک منبر نہیں بنا تھا تو آپ لوگوں میں کھلے ملے بیٹھے رہتے تھے، حتیٰ کہ باہر سے آنے والے کو نہیں پتہ چلتا تھا کہ کون اللہ کے نبی ہیں۔ لیکن بعد میں جب منبر بن گیا تو جمعے کے علاوہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی درس دیتے اور صحابہ میں خطبہ ارشاد فرماتے تو منبر پر بیٹھ جاتے۔ تو منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا یہ جمعے کی سنت ہے، عیدین کی سنت ہے۔ اور جو خطبے بیٹھ کر دینا، بیٹھ کر منبر پر بات کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عام حالات کی سنت ہے۔ لیکن خطبے کے لیے منبر یہ شرط نہیں ہے۔ اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسٹیشن پر، ایئرپورٹ پر، کسی سفر میں انسان کو جمعہ پڑھانے کی نوبت آ جاتی ہے، مینا، عرفات، مزدلفہ کے خیموں میں بعض اوقات جمعے کا دن آ جاتا ہے، تو اس مسئلے سے قطع نظر کہ وہاں پہ عرفات میں تو گاؤں ہونے کی وجہ سے بعض علماء جمعے کو جائز نہیں قرار دیتے، لیکن مینا میں ہوتا ہے جمعہ، تو اگر وہاں پر منبر نہیں ہے اور کھڑے ہو کر کوئی خطبہ دے رہا ہے اور کسی کرسی پر رکھ لیا اور دو خطبے کے درمیان کرسی پر بیٹھ گئے تب بھی ادا ہو جائے گا خطبہ۔ اور اگر بیٹھ نہ بھی سکے، منبر بھی نہیں ہے، کھڑے ہو کر تھوڑی دیر اللہ کی حمد و ثنا کر دی تو بھی حنفیہ کے نزدیک خطبہ ادا ہو جائے گا۔ بہرحال یہ منبر یہ خطبے کی شرط نہیں ہے، سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آج تک یہ سلسلہ اتباع سنت میں ہماری مساجد میں اور عیدگاہوں میں جاری ہے، اور اس کی نسبت اسی منبر رسول کے ساتھ ہے جو مسجد نبوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اور یہاں سے جو بھی بات کہی جائے امانت ہوتی ہے، تو لہذا جو بات ہوتی ہے وہ ریفرنس کے ساتھ ہوتی ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی عام طور پر ہوتی ہے۔ اس کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ جمعے کا جو بیان ہوتا ہے جہاں پر بھی آپ ہوں، اہتمام سے خطبے سے پہلے اس بیان کو اتباع سنت کی نیت سے صحابہ جیسے شروع سے سنتے تھے اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم لك الحمد والمجد والشكر، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها وزدنا في الدنيا وصلى الله وسلم